تھا کہ بھئی دیکھیں شاید یو کے کا پرائم منسٹر پاکستان کا ہو جائے، ایک پاکستان اوریجن، لیکن وہ لیڈرشپ سے پہلے ہی سٹارٹ میں ہی پہلے ہی مرحلے میں باہر ہو گئے ہیں۔ انڈین زیرو سے لے کے نا آسمانوں تک ہر ایک چیز میں چھائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ فوڈ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ پاکستانی کبھی ایک نہیں ہوتے ہیں۔ اس سے بہتر ہے ہم سب لوگوں کو بہتر ہے ہم ڈوب کے مر جائیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ ساجد جاوید، ہمارے پیارے ساجد جاوید لیڈرشپ کی دوڑ سے باہر ہو گئے۔ ایک بڑی تھا کہ بھئی دیکھیں شاید یو کے کا پرائم منسٹر پاکستان کا ہو جائے، ایک پاکستان اوریجن، لیکن وہ لیڈرشپ سے پہلے ہی سٹارٹ میں ہی پہلے ہی مرحلے میں باہر ہو گئے ہیں۔ پاکستان ہر چیز میں انڈین سے پیچھے۔ ساجد جاوید صاحب پاکستانیوں کو بڑی ایک وہ ہوپ تھی کہ چلیں ایک اچھی خبر، ایک مزہ آئے گا، یو کے کا پرائم منسٹر جو ہے وہ ساجد جاوید پاکستان اوریجن ہوگا۔ ویسے تو مجھے اتنا زیادہ جو ہے وہ نہیں تھا، کیونکہ ان کے سامنے جو لوگ موجود ہیں وہ کافی زیادہ سٹرونگ کینڈیڈیٹس ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ ساجد جاوید کنزرویٹو پارٹی کی لیڈرشپ کی دوڑ سے باہر ہو چکے ہیں، اور اس دوڑ سے باہر ہونے کے بعد اب 12 ارکان جو ہیں 12 ممبرز پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کرنی تھی، جو وہ نہیں کر پائے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ وہ تو پہلے مرحلے میں ہی باہر ہو گئے ہیں، مطلب کوئی انہوں نے جو ہے ہماری امیدوں پہ کوئی انہوں نے خیال نہیں رکھا، پہلے مرحلے میں وہ باہر ہو چکے ہیں اس کی دوڑ سے۔ اور اس میں یہ ہوا ہے کہ 12 ممبرز جو ہیں پارلیمنٹ کی، ان کی انہوں نے فیور لینا تھی، اور وہ 12 ممبرز کی فیور بھی نہیں لے سکے، اور ڈیڈ لائن سے چند لمحے پہلے جو ہے وہ انتخابی جو عمل ہے، الیکشن پروسیس، اس سے انہوں نے دستبرداری کا اعلان کیا کہ ٹھیک ہے جی میں اس سے الگ ہوتا ہوں۔ اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ یہی رہی ہوگی کہ جو 12 ممبرز کو ان کو فیور چاہیے تھی وہ ان کو نہیں ملی ہوگی، انہوں نے ہر ممکن کوشش کی ہوگی، لاسٹ مومنٹ تک جب ان کو نہیں ملی تو انہوں نے پھر کچھ لمحے پہلے یہ کہا کہ جب وہ لاسٹ ٹائم اس کا کلوز ہونے کا ٹائم آ گیا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے الگ ہو رہا ہوں، ورنہ پھر زیادہ جو ہے وہ شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا کہ دیکھیں آپ تو حمایتی حاصل نہیں کر پائے تو آپ یہاں پہ کیا کریں۔ اچھا، اس کے ساتھ ہی انڈیا کے رشی سناک وہ ابھی دوڑ میں شامل ہیں، وہ باہر نہیں ہوئے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو جو فیور چاہیے تھی، جو حمایت چاہیے تھی، وہ انہوں نے حاصل کر لی، اور وہ تو ظاہر ہے ہمیں پتہ ہی ہے کہ کتنی سٹرونگ لابی ہے وہاں پہ انڈیا کی، اور ان کو کیوں نہیں فیور ملے گی، ان کو کیوں نہیں سپورٹ کیا جائے گا۔ انڈیا کے تو لوگ بے شمار، ویسے تو پاکستانی بھی، یو کے کی ہم بات کریں تو بہت بڑی تعداد میں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انڈین لابیز تو بہت سٹرونگ ہیں ان کنٹریز میں، اور یقینی طور پر انہوں نے ان کو سپورٹ کیا ہوگا، ان کو ان کی سپورٹ مل گئی، وہ آگے بڑھ گئے۔ اب اسی کے ساتھ ندیم زحافی بھی جو ایک سٹرونگ کینڈیڈیٹ کے طور پر سمجھے جا رہے ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور پھر جیرمی ہنٹ اور پینی مارڈنٹ، میں نے یہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک فیمیل کینڈیڈیٹ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور کچھ اور لوگ بھی ابھی یہ جو ہے پروسیس اس مرحلے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو اب دیکھیے کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ پرماننٹ سے تو ہم باہر نکل گئے۔ انڈین اوریجن سے تعلق رکھنے والے رشی جو کہ یو کے پی ایم بننے کی دوڑ میں شامل ہے، نہ صرف وہ دوڑ میں شامل ہیں بلکہ دوڑ میں کافی آگے ہیں۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ملٹی نیشنل بڑی بڑی کمپنیز کی، تو وہاں بھی ہمیں سی او صرف انڈینز نظر آتے ہیں، جیسے کہ ٹویٹر دیکھ لیں، گوگل، یوٹیوب، نوکیا، یہاں تک کہ IMF کے پریزیڈنٹ بھی اس ٹائم انڈین ہی ہے۔ تو کیا لگتا ہے کہ اس دوڑ کو ون کون کرے گا؟ کہ ہم پاکستانی ہیں جو کہ پوری دنیا میں، عمران خان جب آیا تھا تو ہمارے تھوڑا سا ہمارا نام ہونے لگا تھا، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ سیاحت ہو، چاہے سیاست ہو، تو ہمارا تھوڑی سی ہماری عزت ہونے لگی تھی، ہماری یونیورسٹیز ریکگنائز ہونے لگی تھیں۔ اب اگر آپ یہ کہیں انڈین زیرو سے لے کے نا آسمانوں تک ہر ایک چیز میں چھائے ہوئے ہیں، چاہے وہ کپڑا ہو، چاہے وہ فوڈ ہو، چاہے وہ مڈل ایسٹ میں ہو، چاہے یورپ میں ہو، آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیونکہ پاکستانی کبھی ایک نہیں ہوتے ہیں، وہ جماعتوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ ان کے ماں باپ کو نواز شریف پسند ہے، بیٹے کو نہیں پسند، لیکن وہ پسند کرے گا کیونکہ جی میرے باپ کو پسند ہے، کوئی بات نہیں، اگر وہ کھاتا ہے تو لگاتا ہے۔ اپنی کوئی عقل نہیں ہے۔ ہم اگر پاکستانیز اپنی عقل استعمال کریں نا تو ہم سوچیں ہمارے ملک کے لیے کیا اچھا ہے، ہم یہ کبھی نہیں سوچتے۔ اگر ہم اپنے ملک کے لیے سوچیں گے تو ہمارا ملک آگے چلا جائے گا۔ تو انگلینڈ میں جو ہمارا آپ سی ایم بنانا، کس کو بنانا چاہ رہے ہیں؟ یو کے میں پی ایم جو بن رہے ہیں وہ انڈین اوریجن بھی اس دوڑ میں شامل ہیں اور پاکستانی بھی، لیکن چانسز انڈین کے زیادہ ہیں کہ انڈین بنے گا۔ انڈین میں یونٹی ہے، ان کا جو بنے گا وہ تو سب ایک ہیں۔ آپ میں یونٹی ہے؟ کہیں پہ بھی دیکھیں نہیں، ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے پہ چلے ہوئے ہیں آپ لوگ۔ ہم آگے ہو جائیں،
ہم آگے نکل جائیں, ہمیں پیسہ مل جائے, اس سے زیادہ لالچ, حسد اور اس کے علاوہ جھوٹ کے علاوہ ہم پاکستانی کسی بھی چیز میں آگے نہیں ہیں. اس سے بہتر ہے ہم سب لوگوں کو بہتر ہے ہم ڈوب کے مر جائیں جو اپنے ملک کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. انڈیا ایک لابی ہے, انڈیا ایک یونٹی ہے. میں باہر رہتی ہوں, میں دیکھتی ہوں انڈینس کیا ہیں اور ہم پاکستانی کیا ہیں. ہم شرم کے مارے ڈوب مرتے ہیں. ہمیں یہ تو انڈینس کا کاپی کرنا آ گیا, سلیو لیس پہنو, چھوٹے چھوٹے کپڑے پہن لو, یہ کہیں ریپریزنٹ نہیں کرتے کہ وی آر مسلمس. نو 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 نو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ کپڑے کیا پہن رہے ہیں. تو یونٹی اور لابی کیسے بن سکتی ہے؟ امریکہ جو ہے وہ ہمارے خلاف ہے لیکن انڈیا کو سپورٹ کرے. کیا وجہ لگتی ہے کہ امریکہ جو ہے ایک سپر پاور ہونے کے بعد بھی انڈیا میں انویسٹ کرتا ہے اور انڈیا کو سپورٹ کرتا ہے؟ بڑا ملک, طاقتور ملک ہے انڈیا. آپ دیکھیں کمپیوٹرز میں کہاں پہ ہے, آپ ہیں انٹرنیٹ میں, آپ ہیں سوشل میڈیا میں, آپ کہیں پہ بھی نہیں ہیں. انڈیا اگر ایک تھریٹ دے دو امریکہ اٹھ نہیں سکتا. پاکستان ایک تھریٹ دے, اس نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا ہے, انہوں نے کیسے لا کے ان چوروں کو بٹھا دیا. اور یہ چور سارے کے سارے, ان کو اس سے غرض نہیں ہے. وہ 8 کروڑ کا لگا کے سوئمنگ پول بنا رہا ہے, اس سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنی گاڑیاں ختم کر دے, اپنے فلیٹ ختم کر دے. ملک کو نہیں, ہم ٹیکس دے رہے ہیں. ہم کہاں یونٹی میں ہیں, ہم کہاں ایک ہیں, ہم کہیں بھی ایک نہیں ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے انڈیا, جیسے آپ نے کہا ہے انڈیا ایک طاقتور ملک ہے, اس طاقتور ملک میں بنانے کے پیچھے کیا راز ہے؟ وہ ایک ہیں. اگر وہ مودی گندا ہے نا, دنیا کے لیے گندا ہے. وہ کافروں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, اپنے ملک کے لیے گندا نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں نا, ہم اپنے ملک کے لیے نہیں ہیں. یہ نواز شریف اپنے ملک کے لیے. انڈین دبئی میں, یو اے میں تقریباً 65% لوگ بزنس مین اور تعلیم اور اچھے عہدے میں ہیں, اچھے عہدے میں ہیں, اور انہوں نے ہر جگہ اپنا ایک مقام بنایا ہوا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے ہماری پاکستان کی اگر گورنمنٹ تعلیم کے اوپر زور دے, اس کو زیادہ ترجیح دے, یہ پڑھے لکھے ہوئے, ان کو شعور پیدا ہو, تو پھر بیٹا یہ ملک دوسرے ملکوں میں زیادہ سروائیو کر سکتا ہے. ادھر میرے کو نہیں لگتا کہ ادھر کوئی وہ چکر ہے